علماء اور مشائخ برہانپور نے ایک محضر تیار کر کے عالمگیر کے پاس بھیجا کہ یہ اب دارالحرب ہو گیا اور اب یہاں جمعے اور جماعت جائز نہیں۔ عالمگیر نے محضر کے جواب میں لکھا کہ میں خود آتا ہوں۔ وہ دکن روانہ ہوا اور اورنگزیب آباد میں قیام کر کے اپنے بڑے بیٹے معظم شاہ کو مرہٹوں کے استحصال کے لیے روانہ کیا۔ معظم شاہ کوکن کے تمام علاقوں کو پامال کرتا ہوا انتہائی حد تک پہنچ گیا، لیکن آب و ہوا راس نہ آئی اور رسد کی نایابی کی وجہ سے ہزاروں آدمی اور مویشی تباہ ہو گئے اور بالآخر عالمگیر نے اس کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً فوجیں متعین ہوتی رہیں، لیکن چونکہ سمبھاجی کو بیجاپور اور حیدرآباد سے مدد ملتی رہتی تھی اس لیے کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ عالمگیر نے مرہٹوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر حیدرآباد کی طرف رخ کیا اور اس کو فتح کر کے ممالک مقبوضہ میں داخل کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر مقرب خان کو سمبھا کے استحصال کے لیے روانہ کیا۔ مقرب خان نے کولہاپور میں پہنچ کر مقام کیا۔ یہاں اس کو خبر لگی کہ سمبھا 2-3 ہزار سواروں کے ساتھ سنگمیر میں مقیم ہے۔ اگرچہ یہ مقام کولہاپور سے 45 کوس کے فاصلے پر تھا اور راستہ اس قدر دشوار گزار تھا کہ جا بجا مقرب خان کو گھوڑے سے اتر کر پیادہ چلنا پڑتا تھا، تاہم اس تیزی سے یلغار کرتا ہوا پہنچا کہ سمبھا خبردار بھی نہ ہونے پایا اور مقرب خان نے اس کو جا لیا۔ چونکہ مقرب خان کے ساتھ صرف 2-3 سوار تھے، سمبھا نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور اہل و عیال کے ہمراہ زندہ گرفتار ہوا۔ چونکہ سمبھا سخت سفاک اور ظالم تھا اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اس کی سفاکیوں اور بے رحمانہ غارت گریوں سے نالاں تھے، اس لیے جب اس کی گرفتاری کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ملک میں خوشی کے غلغلے بلند ہوئے۔ جب وہ پابا زنجیر ہو کر عالمگیر کے دربار میں روانہ کیا گیا تو راہ میں جدر گزر ہوتا شریف عورتیں تک گھر سے نکل آتی اور خوشیاں کرتی تھیں۔ غرض سمبھا عالمگیر کے دربار میں حاضر کیا گیا اور قتل ہوا۔ سمبھا کے ساتھ اس کا لڑکا ساہو اور اس کی ماں بھی گرفتار ہوئی۔ عالمگیر نے اس موقع پر ایسی فیاض دلی اور وسعت حوصلہ سے کام لیا جس کی نظیر تاریخوں میں بہت کم مل سکتی ہے۔ اس نے ساہو کو جو 7-8 برس کا لڑکا تھا 7 ہزاری کا منصب اور راجہ کا خطاب دیا اور اس کی سرکار قائم کر کے دیوان اور بخشی مقرر کیے اور حکم دیا کہ اس کا خیمہ ہمیشہ شاہی خیمے کے ساتھ استادہ کیا جائے۔ اس کے چھوٹے بھائیوں یعنی مدن سنگھ اور اودھو سنگھ کی بھی اسی طرح قدر افزائی کی۔ ہندوؤں کے مذہب میں قید کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے، اس بنا پر ساہو صرف مٹھائی اور میوہ جات پر بسر کرتا تھا۔ عالمگیر کو یہ حال معلوم ہوا تو حمید الدین خان کو بھیجا کہ ساہو سے کہو کہ تم قید میں نہیں ہو بلکہ اپنے گھر میں ہو، اس لیے تم کو بے تکلف کھانا چاہیے۔ عالمگیر کا برتاؤ آخر تک ساہو کے ساتھ مربیانہ اور فیاضانہ رہا۔ چنانچہ عالمگیر کے مرنے کے بعد ساہو نے خود مختاری کا علم بلند کیا، لیکن عالمگیر کے احسانوں کو پھر بھی اتنا پاس تھا کہ سب سے پہلے اس نے عالمگیر کی قبر کی زیارت کی۔ سمبھا کے مرنے کے بعد اس کا بھائی رام راجہ اس کا جانشین ہوا اور متعدد موقعوں پر شاہی فوجوں کو شکستیں دیں۔ اس کی فوج کے 2 بڑے سردار سنتا اور دھنتا تھے جو 10-10 12-12 ہزار جمعیت کے ساتھ تمام ملک کو لوٹتے پھرتے تھے اور ان کا اس قدر روپ چھا گیا تھا کہ بادشاہی افسران کے مقابلے سے جی چرانے لگے تھے۔ اب عالمگیر نے قطعی ارادہ کیا کہ مرہٹوں کا بالکل خاتمہ کرتے، اس لیے سب سے مقدم امر یہ تھا کہ مرہٹوں کے قلعے جو ان کے جائے پناہ تھے فتح کر لیے جائیں۔ یہ قلعے ایسے محفوظ، بلند، مستحکم اور چاروں طرف سے غاروں اور خندقوں سے گھرے ہوئے تھے کہ ان کا فتح کرنا آدمی کا کام نہ تھا۔ بعض 2-2 میل کی بلندی پر واقع تھے۔ راج گڑھ کا قلعہ جو سیواجی کا گویا پائے تخت تھا، اس کا دور 12 میل کا تھا۔ راستے اس قدر دشوار گزار تھے کہ کئی دن کے متواتر سفر میں ایک کوس طے ہوتا تھا۔ عالمگیر کی عمر اس وقت 82 برس کی ہو چکی تھی، تاہم اس جوان ہمت بادشاہ نے بذات خود کمان کی اور بالآخر تمام قلعے ایک کر کے فتح کر لیے۔ غرض مرہٹوں کے تمام قلعے اور محفوظ مقامات فتح ہو گئے اور عالمگیر نے دیواپور میں جو دریائے کرشنا کے قریب ہے قیام کر کے حسین قلیج خان کو اس مقام پر معین کیا کہ تمام ملک میں امن و امان کی منادی کرا دے اور رعایا کو ترغیب دی جائے کہ اپنے گھر پر آ کر آباد ہو جائیں۔ مرہٹے اب بالکل بے خانمہ ہو گئے تھے اور خانہ بدوش ہو کر ادھر ادھر قزاقوں اور ڈاکوؤں کی طرح چھاپے مارتے پھرتے تھے۔ کسی طاقتور حکومت یا قوم کا استحصال دفتن نہیں ہو سکتا۔ ادے پور کی ریاست کو بابر نے شکست دی، لیکن اکبر کے زمانے میں اس کی وہی قوت موجود تھی۔ اکبر نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا اور مہینوں کے محاصرے کے بعد ادے پور کو کامل طور سے فتح کر لیا۔
مہاراجا نے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لی۔ تاہم جہانگیر کے زمانے میں ادے پور کا پھر وہی شباب تھا۔ اب شاہ جہاں ولی عہدی کی حالت میں گیا اور اس زور اور شور سے لڑا کہ مہارانا نے سپر ڈال دی اور اپنے بیٹے کو اظہار اطاعت کے لیے دربار میں بھیجا۔ کرن نے دربار میں آ کر جہانگیر کو سجدہ کیا، لیکن جب شاہ جہاں خود تخت پر بیٹھا تو یہ جھکی ہوئی گردن پھر بلند تھی۔ شاہ جہاں نے مہم سر کی، لیکن عالمگیر کے زمانے میں ادے پور وہی اکبر کے زمانے کا ادے پور تھا۔ البتہ عالمگیر نے پے در پے حملوں سے اس کو تباہ کر دیا اور پھر وہ کبھی سر نہ اٹھا سکا۔ مرہٹے شاہ جہاں کے زمانے میں پوری قوت حاصل کر چکے تھے، دکن سے مدراس تک پھیل گئے تھے، سینکڑوں نہایت مضبوط قلعے ان کے قبضے میں تھے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک جدید زندہ قوم بن رہے تھے اور یہ اس کا عین عروج شباب تھا۔ اسی حالت میں عالمگیر کو ان سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ عالمگیر کے جیتے جی سیوا مر گیا، سمبھا مارا گیا، رام راجہ آوارگی اور صحرا نوردی کی نظر ہوا، سنتا کا سر کاٹ کر دربار میں پہنچا۔ غرض علم برادران بغاوت ایک ایک کر کے مٹا دیے گئے، تمام قلعہ جات پر قبضہ کر لیا گیا اور دکن سے لے کر مدراس تک سناٹا ہو گیا۔ اب مرہٹے کوئی حکومت یا قوم نہ تھے، بلکہ خانہ بدوش رہزن تھے جو ادھر ادھر آوارہ پھرتے تھے اور موقع پا کر چوری چھپے لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ اور ایسا ہونا حیرت انگیز نہیں ہے، نہ اسے عالمگیر کے عجز پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی بڑی طاقت کسی چھوٹی طاقت کو ختم کرتی ہے تو اس کے بچے کچھ اجزاء ادھر ادھر منتشر ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا مقام نہ سماج میں ہوتا ہے، نہ قوم کے ایوان میں، نہ حکوم کے دربار میں۔ وہ ریت کے ان ذروں کی طرح جو ہوا کے جھروکوں سے ادھر ادھر منتشر ہوتے رہتے ہیں، پراگندہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہی کیفیت اب مرہٹوں کی ہو چکی تھی۔ راج گڑھ ویران ہو چکا تھا، سیوا جی کا خاندان ختم ہو چکا تھا، ان کی قوت پارا پارا ہو چکی تھی۔ اب وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے کہ لوٹ مار اور قزاقی کو اپنا پیشہ اور ذریعہ معاش بنا لیں، اور انہوں نے یہی کیا بھی۔ لیکن ان کی زندگی کا یہ نیا دور ان کی قوت و طاقت کا مظہر نہیں تھا، ان کے عجز اور درماندگی کا ثبوت تھا۔ دیوان خاص آراستہ ہے۔ شہنشاہ فلک بارگاہ محی الدین غازی عالمگیر تخت شاہی پر متمکن ہے، تبسم ہونٹوں پر کھیل رہا ہے، آنکھوں میں انصبات و مسرت کی روشنی جھلک رہی ہے۔ خاصان بارگاہ مؤدب سر جھکائے نظریں نیچے کیے صف بستہ ایستادہ ہیں۔ خاموشی کا یہ عالم ہے کہ سوئی بھی ایوان کے کسی گوشے میں گر پڑتی تو اس کی آواز صاف سنائی دے سکتی تھی۔ یہ دربار بھی کیسا عجیب دربار تھا، اور یہ بادشاہ بھی کیسا عجیب و غریب بادشاہ تھا۔ نہ سائے گلفام، نہ جام ارغوانی، نہ بتان سیمی بدن، نہ مہوشان گل پیرہن، نہ ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، نہ مطرب بنغمہ رہزن نمکین و ہوش، نہ عیش و نشاط کی باتیں، نہ نفس و حوض کی گھاتیں، نہ حسن تقوی شکن کا چرچا، نہ کوئی شاعر دربار، نہ کوئی قصیدہ خاں اور مدح تراز، نہ بھانڈوں کے طائفے اور مسخروں کا گروہ، نہ کوئی داستان گو اور قصہ خاں، نہ فکر عیش و ذکر خوباں، نہ طاؤس و رباب، نہ افسانہ شباب۔ کیسا عجیب تھا یہ دربار، یہ کیسا عجیب و غریب تھا یہ شہنشاہ ہفت اقلیم۔ پھر اس دربار کی رونق کس چیز سے تھی؟ یہاں خدا کا ذکر ہوتا تھا، رسول کا ذکر ہوتا تھا، ارباب زہد و صلاح، اصحاب دانش و بینش اور مردان سیف و قلم کا اجتماع ہوتا تھا۔ یہاں قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے گونجتے تھے۔ یہاں تخت شاہی بھی تھا اور بوریائے فقیر بھی، تخت شاہی نیچے اور بوریائے فقیر اوپر۔ یہاں تیغ و سنہ کی چمک بھی تھی، لیکن بے گناہوں کے قتل کے لیے نہیں، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، حق کی حمایت کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ یہاں نہ سونے کی کمی تھی نہ چاندی کی، ڈھیر لگا ہوا تھا سیم و زر کا، لیکن اس سیم و زر کا مصرف داد و دہش، بذل و عطا اور بخشش و سخاوت تھی، لیکن قصیدہ خانوں، مدحت ترازوں، لطیفہ گو مسخروں، رقص و شباب کے نمائشکاروں اور نغمہ و آہنگ کے فنکاروں کے لیے نہیں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے، محتاجوں اور ناداروں کے لیے، بہادروں اور فداکاروں کے لیے، ان کے لیے جو تلوار کے دھنی تھے، مرد میدان تھے، قول کے پورے، عہد کے پکے اور بات کے پورے تھے، ان کے لیے جو مرد کو جماعت پر مقدم رکھتے تھے، جو اپنے آپ کو ملت کی اجتماعیت میں گم کر دینے کا فلسفہ جانتے تھے، جو اپنی قومی حکومت کی عظمت و شوکت کے لیے جان ہتھیلی پر رکھے رہتے تھے۔ اس دربار میں علماء و صلحاء اور اصحاب فضل و کمال کی پرستش تھی۔
ان کی بات سنی جاتی تھی، ان کے ارشاد پر عمل کیا جاتا تھا، ان کے اقوال زیر بحث رہتے تھے۔ ہندوستان میں اس خاندان کے بانی بابر نے اپنی تزک لکھی اور اپنی حیات گوناگوں کے افسانے مزے لے لے کر بیان کیے۔ ہمایوں نے خامہ فرسائی کا کام اپنی بہن گلبدن بانو کے لیے چھوڑ دیا، خود مہمات میں مصروف رہا۔ اکبر دین الہی کا موجد بنا۔ جہانگیر نے بھی اپنی تزک لکھی اور اپنی حیات رنگین و ہمہ رنگ کے تمام پہلو بے دھڑک دنیا کے سامنے پیش کر دیے۔ شاہ جہاں نے کچھ نہیں لکھا، لیکن اس کے بنائے ہوئے تاج محل، لال قلعہ اور جامع مسجد کے نقوش دنیا نے ایک طویل مدت کے لیے اپنے سینے پر نقش کر لیے۔ مگر عالمگیر نے کیا کیا؟ عالمگیر نے یہ کیا، قرآن۔ عالمگیر نے قرآن لکھ کر روزی کمائی، ثواب لوٹا، نعمت جاویدہ حاصل کی۔ اس نے وہ چیز لکھنے کی سعادت حاصل کی جو ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی۔ بابر اور ہمایوں، اکبر اور جہانگیر، شاہ جہان اور دارا شکوہ کے لباس زرنگار اور زرکار کو دیکھ کر آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی تھی۔ سونا بھی اور چاندی بھی، ہیرے اور جواہر بھی، اور کہنے والے بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، تیرے جواہر طرز کلاه کو کیا دیکھیں، ہم اوجے تالے لالو گوہر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دبدبہ و شکوہ کا یہ عالم کہ ہندوستان کا ذرہ ذرہ عالمگیر کے نام سے لرزتا تھا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے سرکش اور باغی اس کا نام سن کر دہل جاتے تھے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے فرمانروا اور حکمران اس کا نام سنتے تھے اور ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ اس کے عساکر بے امان سیل سبک سیر کی طرح بڑھتے تھے، تو کوئی بڑے سے بڑی طاقت بھی اس سیل بے کراؤں بے امان کو روکنے پر قادر نہ تھی۔ اور دوسری طرف سادگی کا یہ عالم تھا کہ اس کا لباس شاہی جامع پارسائی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس جامع پارسائی میں کتنا جلال تھا، کتنی شان تھی، کیا دبدبہ تھا، کیا شکوہ تھا، کس غضب کے تیور تھے، گفتار میں، کردار میں اللہ کے برہان۔ یہ تھا شہنشاہ محی الدین غازی عالمگیر۔ وہ پیکر سطوت و عظمت بنا، تخت شاہی پر متمکن تھا۔ ہونٹوں پہ باوقار تبسم کی جھلک نمایاں تھی، آنکھوں میں انصبات و مسرت کی روشنی جھلک رہی تھی۔ خاصان بارگاہ مؤدب سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیے ہوئے، صف بستہ اور دست بستہ خاموش کھڑے ہیں۔ شہنشاہ نے زیر لب تبسم کے ساتھ اپنے وزیر اعظم کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں تو کیا کہنا چاہتے تھے تم؟ وزیر اعظم نے اسی طرح نظریں نیچے کیے اور ہاتھ باندھے ہوئے عرض کیا، سلطان والا، شان کے دشمن پامال ہو چکے، دوست شاد اور آباد ہیں، رعایا فارغ البال، مطمئن اور پرامن زندگی بسر کر رہی ہے، مرہٹوں کا زور ٹوٹ چکا، ہر طرف امن و امان کی کار فرمائی ہے۔ یہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو شہنشاہ بارگاہ کو عطا ہوا ہے۔ عالمگیر نے اثر انگیز انداز میں جواب دیا، ہاں تم سچ کہتے ہو، ہمارے بدن کا رواں رواں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہے۔ یہ اس کی نصرت فرمائیوں کا نتیجہ ہے کہ باغیوں، سرکشوں اور امن کے دشمن کا وجود تہس نہس ہو چکا۔ وزیر اعظم نے عرض کیا، پھر اس سے بڑھ کر شکر نعمت کے موقع پر علیہ حضرات شہزادی زیب النساء کی استدعا ہے کہ وہ دیرینہ وعدہ پورا فرمایا جائے۔ شہنشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے دریافت کیا، تم کس وعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ شہزادی نے کیا عرض کیا ہے؟ وزیر نے کہا، نواب محمد قلی خان کی عائشہ بیگم سے اور شہزادہ عظیم المرتبت کی راجکماری کرت پور سے شادی کا وعدہ۔ شہنشاہ نے تبسم کنا جواب میں ارشاد فرمایا، ہمیں یاد آیا، واقعی اس سے اچھا اور کوئی موقع ایفائے عہد کا نہیں ہو سکتا۔ تم کرت سنگھ کو اطلاع دے دو، ہم عظیم کی بارات لے کر 1 ہفتے کے بعد کرت پور پہنچ جائیں گے، اور اسے بھی نواب محمد قلی خان کی بارات لے کر آگرہ پہنچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرے دن شہزادہ عظیم المرتبت کو شہزادی زیب النساء نے یاد فرمایا۔ وہ ان کی خدمت میں جا رہا تھا کہ باد بہار کی طرح اٹکھیلیاں کرتی گلندام اندر آ گئی۔ اس نے پوچھا، شہزادہ سلامت، کیا کرت پور جا رہے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلا گیا، ایک مرتبہ گھور کر اسے دیکھا اور گویا ہوا، تو کسی وقت آدمی بھی بنتی ہے یا ہر وقت یوں ہی چہلے ہی سوچا کرتی ہیں تجھے؟ گلندام مسکراتے ہوئے بولی، تو میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جس پر مزاج عالی برہم ہو گیا؟ یوں میں بہت دنوں سے جانتی ہوں آپ کی حالت۔ عظیم جاتے جاتے رک گیا اور کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، کیا حالت جانتی ہو میری؟ وہ بولی، کچھ نہیں، بے کلی بے خودی کچھ آج نہیں، ایک مدت سے وہ مزاج نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ شہزادہ اور زیادہ جھلا گیا، ہونا بھی نہیں چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سادگی اور معصومیت کا پیکر بن کر کہنے لگی، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ادھر راجکماری اس انتظار میں سوکھ رہی ہیں کہ کب بارات آتی ہے، ادھر آپ اس غم میں بے حال ہوئے جا رہے ہیں کہ کب بارات جاتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو خوشخبری سنانے آئی ہوں سرکارے والا تبار۔ گلندام کی ان باتوں سے وہ بہت جزبز ہو رہا تھا، لیکن خوشخبری سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ پوچھا،
खुशखबरी कैसी? देखो अगर तुम झूठ बोली तो गर्दन उड़ा दूंगा इस तलवार से, वो इठलाती हुई बोली। खैर मैं तलवार से डर कर तो सच बोलती नहीं। वाकया यह है कि शहंशाह ने हुक्म दे दिया है कि तैयारी की जाए। शहजादा समझ तो गया बात क्या है, लेकिन अनजान बनकर पूछा, तैयारी काहे की? गुलंदाम भी गुलंदाम थी, सीधा सा जवाब क्यों देती? कहने लगी, कुछ नहीं, वो राजा साहिब किरतपुर की राजकुमारी शोभा है ना, उनकी शादी हो रही है। बारात में आला हजरत जिल्ले इलाही भी शरीक होंगे। अजीम मुस्कुराने लगा। शैतान की खाला? गुलंदाम ने बेपरवायाना अंदाज में सवाल किया। न जाने आपको शहंशाह हमरिकाब ले जाएंगे या नहीं, उसने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। शादी राजकुमारी की है, मेरी तो नहीं है, मैं क्यों जाने लगा? इतने में आसिफ खान दौड़ता हुआ आया और उसने आते ही आदाबो कोरनिश बजा लाने के बाद कहा, मुबारक हो शहजादा सलामत, सुल्ताने वाला शान का फरमान सादिर हो गया। कल आप दुल्हा बनकर यहाँ से किरतपुर रवाना होंगे। आला हजरत जिल्ले इलाही ने बारात के साथ रवाना होने का अज़्म जाहिर फरमाया है। अजीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम सिर्फ हमारे लिए खुशखबरी लाए हो? सिर्फ हमारे लिए ही मुबारकबाद का तोहफा लाए हो? कितने जालिम हो आसिफ खान। अरे ये क्यों शहजादा सलामत, तुम्हारे पास गुलंदाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं है? क्या मतलब सरकारे वाला? वो भी आदमी है, उसके दिल में भी आरजुएं और हसरतें हैं। वो भी चाहती है कि इसके लिए ढोल और शहनाइयां बजें, वो दुल्हन बनाई जाए, तुम दुल्हा बनकर आओ और उसे डोले में सवार करके ले जाओ। क्या तुम दोनों के लिए शहंशाह ने कोई फरमान सादिर नहीं किया? इतना कहकर अपनी बातों का रद्द अमल देखने के लिए शहजादे ने गुलंदाम की तरफ देखा, मगर वो न जाने कब की गायब हो चुकी थी। अजीम कुछ झेम सा गया। उसने आसिफ खान से पूछा, अरे ये कब गई? वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, बड़ी तेज है, समझ गई आप उस पर चोट कर रहे हैं, दबे पांव भाग गई। अजीम ने कहा, खैर उसे तो हम छेड़ रहे थे, लेकिन वाकई ये ताज्जुब अंगेज अमर है कि इसके तुम्हारे लिए अब तक शहंशाह ने कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाया। क्या हम किसी जरिए से सिलसिला जनबानी करें? आसिफ खान ने कहा, शहंशाह ने फैसला फरमाया है कि आपकी और नवाब मोहम्मद कली खान की शादी के मरासिम और तकरीबात से फारिग होने के बाद वो आसिफ खान और अजला सिंह के हवाले अक़द में गुलंदाम और राधा यानी रुकैया को दे देंगे। लेकिन सबके साथ ही क्यों नहीं? इसलिए कि अभी हम खानाजादों को जरूर काम सर अंजाम देने हैं। गुलंदाम आज ही किरतपुर रवाना की जा रही है, ताकि वहां जाकर राजकुमारी को दुल्हन बनाए और वो आदाब सिखाए जिनका एक शहजादी के लिए जानना जरूरी है। अजीम ज़ेबुन्निसा के पास चला गया। आसिफ खान ने गुलंदाम तक शहंशाह का हुक्म पहुंचाया और शाम होने से पहले गुलंदाम एक दस्ता सिपाह के साथ किरतपुर रवाना हो गई। किरतपुर में दुल्हा और बारात के इस्तकबाल की शाहाना तैयारियां पाए तकमील को पहुंच चुकी थी। हर आन इंतजार था कि शहंशाह कब नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं। गुलंदाम के पहुंचते ही इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पूरे जोशो खरोश और निशातो मुसर्रत के साथ बारात का इंतजार होने लगा। गुल अंदाम तीर की तरह राजकुमारी के महल में पहुंची और जाते ही उसके गले से लग गई। राजकुमारी की सखियों और सहेलियों को ये गुस्ताखी गिरा गुजरी, लेकिन उसने एक बर्कपाश तबस्सुम से कहा, इसके लिए सब कुछ जायज है। बहुत जल्द गुलंदाम ने राजकुमारी का चार्ज संभाल लिया। दूसरी ख्वासें और सखियां उसके सामने बेदखल हो गईं। एक दिन जब बारात के आने में सिर्फ एक रात बाकी रह गई थी, गुलंदाम ने राजकुमारी को छेड़ते हुए सवाल किया, क्यों राजकुमारी, आपने भी कभी हमारे शहजादा सलामत को याद किया? नहीं, आपने कभी याद नहीं किया। बड़ी बेमुरव्वत हैं आप, जालिम भी। राजकुमारी हंसने लगी। उसने कहा, कुछ दीवानी हो गई हो गुलंदाम, खुद ही एक सवाल किया, फिर एक इल्जाम लगाया और फौरन फैसला भी सादिर कर दिया। हमने अगर किसी को याद नहीं किया तो हमें भी तो किसी ने याद नहीं किया। गुलंदाम तरदीद करते हुए बोली, ऐसा गजब न कीजिए, ये न कहिए शहजादा वाला जा आपको बहुत याद करते थे। हर वक्त आपका जिक्र, हर वक्त आपकी याद, हर वक्त आप ही की बातें। मैं तो बाज़ औक़ात घबरा जाती थी एक ही बात सुनते सुनते। राजकुमारी हंस पड़ी और कहने लगी, झूठी कहीं की। वो बड़ी आमादगी के साथ बोली, कसम ले लीजिए, क्या मैं झूठ कहती हूँ? राजकुमारी झेंप सी गई, कितनी मुंह फट हो, खुदा की कसम। वो भी हंसने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, मुंह फट ही सही, लेकिन खुदा लगती कहिएगा, कैसी पते की बात की है। इन्हीं बातों में रात बीत गई और सुबह जब ये दोनों सोने की तैयारियां कर रही थी, किरतपुर के राजभवन में बाहज़ारा शानो शको बारात आ गई। और फिर छेड़ा हुस्न ने अपना किस्सा, बस आज की शब भी सो चुके हैं। किरतपुर के राजभवन में बहुत सी शादियां हुई थीं, लेकिन इस धूमधाम, इस तुज़को एहतशाम, इस जलाल और इस शान के साथ कोई शादी नहीं हुई थी। ये पहला वाक़या था कि हिंदुस्तान का शहंशाह बनफ्से नफीस अपने बेटे की बारात लेकर उसे दुल्हा बनाकर बारात के साथ साथ खुद आया था।
راجہ کرت سنگھ کے لیے اس سے بڑھ کر فخر اور نازش کی گھڑی اور کون سی ہو سکتی تھی۔ عالمگیر بارات کے ساتھ کرت پور روانہ ہو چکا تھا، لیکن شہزادہ عظیم المرتبت کی بارات کے ساتھ محل کی جو شہزادیاں، خواصیں اور خواتین گئی تھیں، ان میں عائشہ نہیں تھی۔ وہ جا ہی نہیں سکتی تھی۔ محل میں اس کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھی۔ جب سے بارات گئی تھی وہ مانجھے میں دلہن بنا کر بٹھا دی گئی تھی، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ہر وقت سکھیاں اور سہیلیاں، خواصیں اور باندیاں اسے گھیرے رہتی تھی اور چہلیں کیا کرتی تھی۔ ایک عالی مرتبت شہنشاہ کی بیٹی اور ایک عالی مرتبت شہزادی کی بہن کی حیثیت سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اسے دلہن بنانے میں اور ساز و سامان شادی تیار کرنے میں پوری دریا دلی سے کام لیا گیا تھا۔ واقعی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ اہتمام مولوی روح اللہ کی لڑکی کے لیے نہیں بلکہ شہنشاہ گردوں رکاب کی دختر بلند اختر کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شہزادہ والا مرتبت کی بارات کو گئے ہوئے 15 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ آج ہی کل میں واپسی کی توقع تھی اور اس بارات کے ساتھ ایک دوسری بارات بھی آ رہی تھی جو کرت سنگھ اپنے منہ بولے بیٹے نواب محمد قلی کی طرف سے لا رہا تھا۔ اسی جاہ و جلال اور شان و شوکت اور تزک و حشم کے ساتھ جو ایک بہت بڑے فرما روا کے وقت کے شایع نشان ہو سکتی تھی۔ عائشہ کو ہر روز نہایت خوشبودار عرق کے ساتھ غسل دیا جاتا تھا، پھر اسے لباس فاخرہ سے آراستہ کیا جاتا تھا، پھر سکھیاں اور سہیلیاں اور خواصیں آ جاتی تھیں اور چہلیں شروع کر دیتی تھیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا تھا جب تک رات بھیگ نہ جائے اور نیند سے آنکھیں بوجھل نہ ہو جائیں۔ ایک روز حسب معمول عائشہ دلہن بنائی گئی۔ اس وقت گل چہرہ بھی موجود تھی۔ وہ کہنے لگی کہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ نہ شہزادی ہیں نہ راجکماری، پھر اتنی خوبصورت کیوں ہیں؟ عائشہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑی تیز ہے تو۔ وہ بولی، سرکار آج موقع ملا ہے، ورنہ بہت دنوں سے یہ مجھے چھیڑ رہی تھی، لیکن آج ایک ایک کر کے بدلہ چکا لیا میں نے۔ گلبدن ابھی کوئی جواب نہیں دے پائی تھی کہ سارے محل میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ معلوم ہوا دونوں باراتیں آ گئیں۔ راجکماری ہاتھوں ہاتھ اتاری گئی اور راجہ کرت سنگھ نواب قلی خان کی جو بارات لے کر آئے تھے اس کا دھوم دھام کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ 2-3 روز تک تو محل میں شہزادہ عظیم المرتبت اور فاطمہ یعنی راجکماری شوبھا کی شادی کی دھوم دھام رہی۔ اس کے بعد عائشہ کا نکاح نواب قلی خان کے ساتھ بڑے اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ عائشہ دلہن بنی سمٹی سمٹائی حجرہ عروسی میں بیش قیمت زیورات اور زرنگار لباس میں بیٹھی تھی۔ گل چہرہ اس کی خواص خاص کی حیثیت سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہ تھا۔ بڑی معصومیت کے ساتھ گل چہرہ نے پوچھا، کیوں سرکار، جی تو نہیں گھبراتا؟ اور واقعی عائشہ کا جی گھبرا رہا تھا۔ آج سے وہ ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہی تھی، نہ جانے اس زندگی کا انجام کیا ہو۔ اس نے کہا، بہت گھبرا رہا ہے گل چہرہ۔ اس نے پہلے سے زیادہ معصومیت کے ساتھ کہا، بس اب آتے ہی ہوں گے، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا سرکار۔ عائشہ نئی زندگی کی الجھنوں میں ایسی کھوئی ہوئی تھی کہ اس طنز لطیف کو ذرا بھی محسوس نہ کر سکی۔ اس نے پوچھا، کون آتا ہوگا؟ اور پھر جیسے یک بیک اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شیطان کی خالہ کیا کہہ رہی تھی، اس نے ہلکے سے اس کے گال پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، اب تو پٹے گی۔ اتنے میں 2 خواصیں ہامتی حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا، دلہا میاں، نواب صاحب۔ دلہا میاں آ گئے، لیکن گل چہرہ راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے میرا انعام۔ قلی خان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور گلے میں جو طلائی اور زمردی ہار لٹک رہا تھا وہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی، دھو نہاؤ پوتوں پھولو، اور پھر تیزی سے بھاگ گئی۔ قلی خان کی شادی کا جشن بھی 3 روز تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا رہا۔ چوتھے روز شہنشاہ نے دربار خاص میں عظیم المرتبت اور نواب قلی خان کو طلب کیا۔ کرت سنگھ، وزیر اعظم، امرائے دربار، رائیان سلطنت، ارکان حکومت سب ہی موجود تھے۔ شہنشاہ نے کہا، عظیم المرتبت، ہم تمہیں بنگالہ کی حکومت سونپتے ہیں۔ پھر قلی خان سے کہا، قلی خان، تم نے جس بے جگری، خلوص و وفاداری اور جانثاری کے ساتھ اب تک ہماری خدمت کی ہے، ہمیں امید ہے اسی طرح تم عظیم المرتبت کا بھی خیال رکھو گے۔ ہم تمہیں عظیم المرتبت کا مشیر اور رفیق بنا کر اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ آج سے تم 7,000 منصب پر فائز کیے گئے، تمہاری جاگیر میں 2 گنا اضافہ کیا گیا۔ قلی خان نے سر جھکا کر عرض کیا، غلام کی زندگی کی آخری سانس تک زیادہ وفا سے منحرف نہ ہوگا۔ شہنشاہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، ہمیں تم سے یہی توقع ہے۔